تشخیص مرض بذریعہ نبض، اور یہ ہر طبیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاج معالجے کے ساتھ نبض شناخت لے۔ نبض کی تعریف یہ ہے، نبض شریانوں کے تڑپنے کا نام ہے جو قلب کے انقباض اور انبساط سے حرکت کرتی ہیں۔ نمبر 2، کلائی کی شریان امراض کی تشخیص کے لیے ایک بہترین عجوبہ ہے۔ نمبر 3، کلائی کی شریان اور دوسری شریانوں سے بھی بدنی حیات اور امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ماہر نبات نبض دیکھ کر صحت اور مرض کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ نمبر 4، طب یونانی و طب اسلامی کے حکماء نے علم الابدان پر گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تشخیص مرض کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن نبض دیکھنے کو قدیم حکماء نے اہمیت دی ہے، کیونکہ نبض دیکھنے سے مرض کا پتہ چلتا ہے اور معالج کے لیے ضروری ہے کہ بدن انسانی میں بگڑی ہوئی خلط جو مرض کا سبب بن رہی ہے اس کو بذریعہ نبض پہچان لے اور اس کا اصول علاج کے مطابق تدارک کرے۔ نمبر 5، بدن انسانی کی تکمیل اور اس کی ضروریات پورا کرنے میں اخلاق کا اہم کردار ہے، کیونکہ آگ، مٹی، پانی، ہوا بدن انسانی میں کیمیائی تبدیلی پیدا کرنے کے بعد اسی سے اخلاق پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، بدن انسانی قدرت خداوندی کی بنائی ہوئی اعلیٰ ترین مشین ہے۔ اس کی صحت و مرض کی شناخت ماہر فن کا کام ہے۔ نمبر 7، نبض کے علاوہ مرض کی تشخیص کے لیے چہرہ شناسی، بول و برات اور آواز، بدن انسانی کی جلد، بال وغیرہ سے معالجین مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ نبض دیکھنے کا اصولی طریقہ، مریض اور طبیب کے لیے اطمینان بخش پرسکون ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مریض کی دونوں کلائیوں کی نبض 30 سے 50 سیکنڈ تک ملاحظہ کرنی چاہیے۔ دائیں ہاتھ کی نبض مریض کے ماضی کا حال بتاتی ہیں اور بائیں ہاتھ کی نبض موجودہ حالات کا پتہ دیتی ہے۔ اگر نبض سے کسی معالج کو اخلاق کی پہچان نہ ہو سکے اور مریض سے علامات پوچھ کر نبض پر غور کرے تو انشاءاللہ مرض سمجھ آ جائے گی، اور پھر اس میں کوئی دشواری ہو تو ہم رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ نبض کی 4 اقسام ہیں۔ جس طرح اخلاق 4 ہیں، اسی طرح بنیادی طور پر نبض بھی 4 ہے، اور ہر خلط کی پہچان کے لیے ایک نبض ہے۔ ایک نبض جس کو ہم عضلاتی نبض کہتے ہیں، اور طب اسلامی، طب یونانی میں اس کو بعض کتب میں دمدی نبض لکھا گیا، اور یہ اصل میں ریائی خلط ہے، ریائی نبض ہے، اور اس میں ہوا، ری اور گیس کی زیادتی ہے۔ طبیب جب خلط کی پہچان کرنے کے لیے نبض دیکھنا شروع کرے تو پہلے دائیں ہاتھ کی نبض دیکھیں اور اپنی انگلیوں کو ایک خط میں سیدھا کر لیں ٹیبل کے اوپر۔ یہ نہیں کہ ایک انگلی کا دباؤ زیادہ ہو اور دوسری انگلی کا دباؤ کم ہو، اس سے مرض کی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ اور جو نبض
बगैर दबाए महसूस हो, उसको दंदी नब्ज़ या रियाई नब्ज़ कहते हैं। नंबर 2, सुफरावी नब्ज़। यह सुफरावी खिलत की पहचान के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है, और ये नब्ज़ ऊपर नहीं, बगैर दबाए नहीं, बल्कि थोड़ी सी उंगलियां दबाने के बाद महसूस होगी, और ये कवाम के लिहाज से बारीक और तेज़ होगी। जितनी नब्ज़ बारीक और तेज़ होगी उतना जिस्म के अंदर सुफरा की जाती है, और तमाम अमराज जो सुफरावी हैं उस मरीज़ के अंदर मौजूद हैं। नंबर 3, सौदावी नब्ज़। ये भी ऊपर नहीं होती, उंगलियां थोड़ा सा दबाने के बाद मिलती है, और ये सर्दी का गलबा अगर हो और मादे बलगनी रेसदार पैदा हो जाए तो उनको सौदावी खिलत कहते हैं, और इसकी अलामात बेशुमार हैं। और इसी तरह बलगमी नब्ज़, इसको असाबी नब्ज़ भी कहते हैं। ये ज़्यादा उंगलियां दबाने से मिलती है। इसमें जितनी बदन में इंसानी में रतूबात कसरत से पैदा होंगी और उनकी अलामात भी ज़ाहिर होंगी। नंबर 1, दंदी रियाई खिलत का गलबा हो तो जिस्म में खुश्की, हवा, रीह, गैस के अंसर की ज़्यादती होगी, जिसकी वजह से तबीब को मरीज़ की नब्ज़ बगैर दबाए हुए महसूस होगी। ये रियाई नब्ज़ कवाम के लिहाज से मोटी और सख्त होगी। ये नब्ज़ खुश्की के तमाम अमराज का पता देती है। नंबर 2, सुफरावी नब्ज़। ये कवाम के लिहाज से बारीक और तेज़ होगी, जो तमाम सुफरावी यानी गर्मी की अलामात का इजहार करती है। नंबर 3, बलगमी नब्ज़। कवाम के लिहाज से पस्त, गहरी, सुस्त और ज़्यादा दबाने से तबीब को महसूस होगी, जो बलगमी इमराज का इजहार करती है। नंबर 4, सौदावी नब्ज़। कवाम के लिहाज से मोटी, सुस्त और तबीब को बल खाती हुई महसूस होगी। यह सौदावी इमराज का पता देती है। इखलात का मिजाज। हर खिलत का मिजाज अलग है। मसलन सुफरा का मिजाज गर्म, सौदा का मिजाज सर्द, और बलगम का मिजाज तर, और दमवी यानी रियाई खिलत का मिजाज खुश्क होता है, जिसको अतिबा इकराम ने समझाने के लिए बयान किया है। ताहम एक बात लाजमी है, किसी भी खिलत का मिजाज मुफरद नहीं होता, हर खिलत का मिजाज मुरक्कब होता है। जो मैंने मिजाज बयान किए हैं वो इन इखलात के फ़ाइली मिजाज है, और इसके साथ एक मफ़ूल होगा। मिसाल के तौर पर अगर उज़लाती नब्ज़ का हम बयान करेंगे या उसको देखेंगे तो उज़लाती मिजाज यानी खुश्क मिजाज अकेला मिजाज नहीं कायम रह सकता जब तक उसके साथ उसका मफ़ूल ना हो। खुश्क मिजाज के साथ या गर्मी उसके साथ शामिल होगी या सर्दी। अगर हम कहेंगे कि इसका मिजाज खुश्क सर्द है तो इसका मतलब ये है कि 3 हिस्से उसमें खुश्की है और एक हिस्सा सर्दी है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि खुश्क गर्म, इसका मतलब ये है कि 3 हिस्से उसमें खुश्की और एक हिस्सा उसमें गर्मी है, यानी सुफरा उसके साथ मिला हुआ है। इसी तरह जब हम सुफरावी नब्ज़ जिसको तिब्बे नज़रिया मुफरद अज़ा में कशरी भी कहते हैं, जब इसका हम बयान करेंगे तो सुफरा के साथ
یا تو ریاض شامل ہوگی، اگر ریاض شامل ہو صفرا کے ساتھ تو 3 حصے صفرا ہوگا اور 1 حصہ اس میں ریائی بادہ ہوگا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ گرم خشک۔ اور اسی طرح جو گرم تر مزاج ہے اس میں 3 حصے صفرا اور 1 حصہ بلغم تری ہوگی، اس کو ہم کہیں گے گرم تر۔ جو بلغمی نبض ہے اس کا مزاج تر ہے، تری اکیلی قائم نہیں رہتی جب تک اس کے ساتھ اس کا مفعول نہ ہو۔ تری کے ساتھ اگر کہیں گے کہ ہم یہ تر گرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تری 3 حصے اور گرمی 1 حصہ ہوگی۔ اگر تری کے ساتھ سردی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ تر سرد ہے، اور اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ تری 3 حصے اور سردی 1 حصہ۔ اور جو سوداوی علت ہے جس کو نظریہ مفرد اعضاء میں مخاطی تحریک کہتے ہیں، یہ بھی اگر سرد خشک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی 3 حصے اور خشکی اس میں 1 حصہ۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ سرد تر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی 3 حصے اور تری 1 حصہ، اور جو نبض کلیئر ہو دیکھنے میں اور اس کے مطابق ہی اس کے جسم کے اندر امراض پیدا ہوگی۔ اگر عضلاتی نبض ریائی نبض ہوگی تو تمام خشکی کی علامات اس کو پائی جائیں گی۔ اگر صفراوی نبض ہوگی تو اس مریض کے اندر صفرا کے غلبے کے ساتھ تمام علامات پائی جائیں گی۔ اگر نبض بلغمی ہوگی تو اس کے جسم کے اندر رطوبات کی کثرت ہوگی۔ اسی طرح اگر سوداوی نبض ہو، سوداوی خلط بڑھ جائے تو سودا کی ہی تمام علامات اور امراض پیدا ہوں گے۔ ان کی تفصیل الگ بیان کی جائے گی کبھی، اور یہ کافی طویل ہے۔ نبض دیکھنے کا طریقہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ معالج کو چاہیے کہ اپنی انگلیاں ٹیبل کے اوپر سیدھی کر دیں، ایک ہاتھ میں، آگے پیچھے نہ ہو اور نہ کسی انگلی کا دباؤ زیادہ ہو، اور مریض کی کلائی دائیں ہاتھ کی پہلے نبض دے، اور طبیب خود بھی ایک ہی ہاتھ سے نبض دے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کی مریض کی نبض دائیں ہاتھ سے دیکھ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ کی نبض بائیں ہاتھ سے دیکھ رہا ہے۔ طبیب کے اپنے ہاتھ کی حص الگ الگ ہوگی، اس سے تشخیص میں دشواری ہوگی۔ اس لیے دوسرے نمبر پر ماحول کا پرسکون ہونا ضروری ہے، اور جب بغیر دبائے نبض محسوس ہوگی تو اس کو ریائی نبض کہتے ہیں یا عضلاتی نبض کہتے ہیں۔ اگر زیادہ دبانے سے نبض محسوس ہو تو اس کو اعصابی نبض یعنی بلغمی نبض کہتے ہیں۔ اور مقام کے لحاظ سے 3 مقام ہیں نبض کے، ایک بلند، ایک پست اور ایک درمیان والا حصہ۔ جس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنی گیس ہوا ہے وہ نیچے نہیں چلتی، وہ جتنی ہلکی ہوگی اتنی اوپر چلے گی۔ اسی طرح اگر ریائی امراض ہوں گی تو مریض کی نبض بھی اوپر ہی محسوس ہوگی اور بغیر دبائے محسوس ہوگی۔ اگر رطوبات والی نبض ہوگی تو وہ پست ہوگی، اس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں پانی سے۔ پانی اوپر اٹھ کر نہیں چلتا، پانی نیچے بہہ کر چلتا ہے، اس لیے نبض بھی بغیر زیادہ دبانے سے ملے گی۔ اور اس کے درمیان ہے مٹی اور آگ۔ اس کی تشخیص یہ ہے کہ اگر نبض تھوڑا سا دبانے سے ملے اور باریک اور تیز ہو تو وہ صفراوی نبض۔ اگر وہ درمیان میں ہی نبض لیکن باریک اور تیز نہیں، اس میں موٹائی ہے
اور نرمی اور بل کھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ سوداوی مرض ہے، سوداوی قلب کی زیادتی کی وجہ سے۔ اصل میں نبض ایک ایسا فن ہے جس کے لیے ایک میں جملہ کہتا ہوں کہ نبض کا سمجھ آ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ نبض کا علم کسبی نہیں، یہ وحدی ہے، اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کے جب حاصل کرنا ہو تو محنت بھی کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کریں۔ باقی کسی کو نبض کے متعلق مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں، نمبر میرا نوٹ کر لیں 0300 72 72 642۔ حکیم حافظ حبیب اللہ، شاہ کوٹ، ضلع ننکا۔ السلام علیکم۔